پیش لفظ 6 ستمبر سن 1965 کو طلوع سحر کے ساتھ برہمنی فاشزم کا عفریت اپنی تمام اوریانیوں کے ساتھ پاکستان کی سرحدوں پر نمودار ہوا تھا، اور ہم اس آتشی سیلاب کا سامنا کر رہے تھے جو 18 سال سے بھارت ماتا کے سینے میں کروٹیں لے رہا تھا۔ ہندوستان کے برہمنی سماج کے نئے معمار اس امید اور یقین کے ساتھ میدان میں آئے تھے کہ وہ اپنے جنگی وسائل کے بلبوتے پر آج پتھر کے زمانے کی تاریخ دہرا سکتے ہیں۔ پھر یکایک زمانے کی نگاہیں آگ کے شعلوں، دھوئیں اور گرد کے بادلوں میں اس ملت کے چہرے کی تابانیاں دیکھ رہی تھیں جس کے پرشکوہ ماضی کی تاریخ کے اوراق دیبل اور سومناتھ سے لے کر پانی پت کی رزمگاہوں تک بکھرے ہوئے ہیں۔ فرزندان اسلام کی تاریخ کا معجزہ صرف یہی نہیں تھا کہ پاکستان پر حملے سے چند گھنٹے بعد منو جی کے بھیڑیے اپنے زخم چاٹ رہے تھے، بلکہ اس سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ جنگ کے پہلے دھماکے کے ساتھ ہی وہ اجتماعی احساس بیدار ہو چکا تھا جس نے پاکستان کے 10 کروڑ عوام کو ایک ملت اور ایک سیسا پلائی دیوار بنا دیا تھا، اور بے نشاں راستوں پر بھٹکنے والے مسافر ایک منظم قافلے کی صورت میں ناقابل تسخیر عزائم اور حوصلوں کے ساتھ اس جادہ مستقیم پر گامزن ہو گئے تھے جس کے گرد و غبار میں ان کے ماضی کی عظمتیں پوشیدہ تھیں۔ یہ راستہ جس قدر کٹھن تھا اسی قدر کاروان ملت کے حوصلے ناقابل تسخیر تھے، تاریکی جس قدر زیادہ تھی اسی قدر ان کے ضمیر کے چراغ روشن تھے، اور دشمن کو جس قدر اپنی قوت پر ناز تھا اس سے کہیں زیادہ پاکستان کے جانبازوں کو اللہ کی نصرت پر بھروسہ تھا۔ پورس کے ہاتھی ان بنیوں اور برہمنوں کے سامراجی عزائم کی شکست کی داستان ہے جنہوں نے 18 سال کی تیاریوں کے بعد پاکستان کو ایک اور جوناگڑھ یا حیدرآباد سمجھ کر حملہ کیا تھا۔ یہ ایک ڈرامہ ہے اور اس کے کردار بھارت کے وہ چھوٹے اور بڑے منتری ہیں جو اقوام عالم کے سامنے اس جنگ کی ذمہ داری قبول کرنے سے پہلے اپنے ننگے اور بھوکے عوام کو اپنے سیناپتی کی عظیم فتوحات کی خبریں سنا رہے تھے۔ جنگ کے ابتدائی ایام میں جب میں نے چند صفحات کا ڈرامہ لکھنے کا ارادہ کیا تھا تو مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ بھارت کے پہلے بختر بند ڈویژن کے ٹینکوں کا نشان کالا ہاتھی ہے۔ میں نے صرف سیالکوٹ کے محاذ پر بھارتی ٹینکوں کی تباہی سے متاثر ہو کر انہیں پورس کے ہاتھیوں سے تشبیہ دی تھی، لیکن جب اخبارات میں بھارت کے کالے ہاتھیوں کی تصویریں شائع ہونے لگی تو میں بدلتے ہوئے حالات کے آئینے میں بھارتی سیاست کا مد و جزر دیکھ رہا تھا، اور ایک ایکٹ کا مختصر سا ڈرامہ ایک کتاب کا پیش خیمہ بن چکا تھا۔ اس ڈرامے میں بھارتی جارحیت کی کہانی بھارت کے ان بنیوں کی زبانی بیان کی گئی ہے جو جنگ کو بھی ایک سود مند تجارت سمجھتے ہیں۔ آج سے ربع صدی قبل انسان اور دیوتا لکھتے ہوئے میں نے برہمن کی روح کی گہرائیوں میں جھانکنے کی کوشش کی تھی، اور مجھے نفرت اور ظلم کی آگ کے وہ مہیب الاؤ دکھائی دیے تھے جہاں شودر کی ہڈیوں سے ایندھن کا کام لیا جاتا ہے۔ پھر قیام پاکستان سے کچھ عرصہ قبل 100 سال بعد شائع ہوئی۔ یہ اس بھارت پر ایک طنز تھی کہ جس کے مستقبل کے خاکے منو جی کے نئے چیلوں کے ذہن میں تیار ہو رہے تھے۔ میں در حقیقت مریخ کی بلندیوں سے چند قہقہے لگا کر وہ بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا جو میں نے انسان اور دیوتا لکھتے وقت اپنے دل پر محسوس کیا تھا۔ لیکن پھر یکایک ملک کی تقسیم کے ساتھ بھارت کے سینے سے وہ جوالا مکھی پھوٹ نکلا جس کا دہانہ عدم تشدد کے پردوں میں چھپا ہوا تھا، اور میں ملت کے ان شہیدوں کے خون کی روشنائی سے خاک اور خون لکھ رہا تھا جن کی لاشیں پاکستان کی سرحدوں کے پار بکھری ہوئی تھیں۔ خاک اور خون آج سے 16 سال پہلے لکھی گئی تھی، اور ان 16 برس کا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب بھارت کے برہمنی فاشزم کا عفریت پوری اوریانیوں کے ساتھ میری نگاہوں کے سامنے نہ ہو اور میری روح کی گہرائیوں سے
خاک و خون کے سلیم کی چیخیں بلند نہ ہوتی ہوں۔ مجھے بھارت کی عسکری قوت اور جنگی وسائل کا خوف نہ تھا، صرف اس بات کا خدشہ تھا کہ ہماری امن پسندی اور عافیت کوشی کہیں ہمیں ان مقدس ذمہ داریوں سے غافل نہ کر دے جو ایک فرد پر، اپنے گھر اور ایک قوم پر، اپنے وطن کی حفاظت کے سلسلے میں عائد ہوتی ہیں۔ خاک اور خون لکھنے کے بعد میں اپنی ملی تاریخ میں ایک خلا محسوس کر رہا تھا۔ ستمبر کے مہینے کی 17 دن کی جنگ میں وہ خلا پر ہو چکا تھا جو 18 برس سے ہمارے حال کو، ہمارے ماضی اور ہمارے مستقبل کو ہمارے حال سے جدا کیے ہوئے تھا۔ ہمارے طارق اور ہمارے خالد، ہمارے غزنوی اور ابدالی وقت کی پیشانی پر خون کی روشنائی اور سنگین کی نوک کے ساتھ یہ تحریر کر چکے ہیں کہ پاکستان بھارت کے بھیڑیوں کی شکار گاہ نہیں ہے، بلکہ ان 10 کروڑ انسانوں کا وطن اور حصار ہے جو اپنی آزادی کی قیمت دینا جانتے ہیں۔ ایک ناول نگار کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی جیتی جاگتی قوم کے حوصلوں اور ولولوں کی داستانیں لکھے جس کے جانبازوں نے موت کے جبلوں سے زندگی کی مسکراہٹیں چھینی ہیں۔ چنانچہ گزشتہ 3 ماہ سے میں اپنے نئے ناول کے لیے تاریخی مواد جمع کر رہا ہوں اور اس سلسلے میں ان رزم گاہوں کا طواف بھی کر چکا ہوں جن کی خاک ہمارے اجتماعی حیات کے چشمے سے نمودار ہوئی تھی، اور جہاں جنگ کے ایام میں زمانے کی نگاہوں نے پاکستان کے سپاہیوں کے عزم و یقین کی روشنی میں قدرت کے ان گنت معجزات دیکھے تھے۔ محاذوں کا دورہ شروع کرتے وقت میرا خیال تھا کہ جنگ سے متعلق ضروری مواد جمع کرنے کا کام 2-3 ہفتوں میں ختم ہو جائے گا اور میں اطمینان سے ناول لکھنا شروع کر دوں گا، لیکن زیادہ جاننے اور زیادہ سمجھنے کے شوق نے ابھی تک مجھے ابتدائی مراحل سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ ان دنوں فرصت کے اوقات میں برہمنی فاشزم کے عزائم اور ان کی شکست کے متعلق سوچتے ہوئے بسا اوقات میری توجہ بھارت کے اس ننھے نیپولین اور بونو ہٹلر پر مبذول ہو جایا کرتی تھی جو جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی اپنا واٹر لو اور سٹالن گراڈ دیکھ رہا تھا، اور پھر میں تصور میں دہلی کی سیاسی سٹیج پر ان کالے بونوں کے ڈرامے دیکھا کرتا تھا جو 6 ستمبر کو پاکستان پر حملہ کرنے اور 23 ستمبر کو فائر بندی کی خوشی میں ناچ رہے تھے۔ پورس کے ہاتھی امن اور انسانیت کے عظیم دشمن کی روح کی گہرائیوں میں جھانکنے کی ایک اور کوشش ماحصل ہے، ایک مختصر اور غیر سنجیدہ تحریر جسے پوری سنجیدگی کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ یہ چند قہقہے پاکستان کے ان جیالے سپاہیوں کے رہین منت ہیں جن کی مسکراہٹیں جنگ کے ایام میں پوری قوم کے لیے سرمایہ حیات بن گئی تھیں۔ یہاں پر میں یہ عرض کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ سانپ بھیس بدل سکتا ہے، بل میں گھس سکتا ہے، لیکن اپنی سرشت تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسے صرف چوکس اور بیدار انسان کے ہاتھ کی لاٹھی ہی بے ضرر بنا سکتی ہے، اور وہ سانپ جو زخمی ہونے کے بعد کنگلی مار کر دم سادھ لیتا ہے، لاٹھی کے بغیر جنگل میں سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بسا اوقات پھنکارنے والے سانپ سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ پاکستان کے 10 کروڑ انسان کی اجتماعی حیات کا اولین تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی آزادی اور بقا کے ازلی دشمن کی حیثیت سے پوری طرح واقف ہوں اور اس کے ناپاک عزائم کو شکست دینے کے لیے ہمہ وقت بیدار رہیں۔ نسیم حجازی، لاہور، 12 دسمبر سن 1965۔